بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارئۃ ما القارئۃ وما ادراک ما القارئۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فهو في عیشة راضیہ وأما من خفت موازینہ فأمه ہاویہ وما ادراک ما هی نار حاویہ. اللہ برتر کے پاک کلام سے ہم نے آغاز کیا. سارے آغاز اسی ذات بابر کے بعد خواتین و حضرات، زاویہ کی جانب سے اپنی طرف سے ادارہ فروغ اور زبان کی جانب سے بہت عزیز دوست ان کے ممتاز شاعر نثار صاحب کے اس تعزیتی اجلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا احتمام ہوں کہ آپ سب لوگ ایک میسج پر ہمارے تشریف لائے. یاد آتا ہے کہ وہ میکدے کو جگانے والا، رات کی نیند اڑانے والا، نہ جانے کیا اس کے جی میں آئی کہ شام ہوتی ہی گھر گیا. ناسک صاحب سے بہت محبت کا تعلق رہا. بہت سی باتیں کے حوالے سے کی جا سکتی ہیں. میری فوٹو پہ میرے نام کا بھروسہ رکھتے ہیں اور ہم جو چلتے ہیں تو خود بنتا چلا جاتا ہے. ہم جو چلتے ہیں تو خود بنتا چلا جاتا ہے. ناک مٹی میں چھپا کر کوئی رستہ رہتے ہیں. اور مجھ کو آزادی ملی تھی تو کچھ ایسے ناسک جیسے کمرے سے کوئی صحن میں مل رہا. ان کی ابتدائی غزلوں نے، اشعار نے، نظموں نے، اور زمانے میں نہ صرف پڑھے لکھنے والوں کی پوری اردو جو ہماری مجلس ہے، جو محفل ہے، جہاں جہاں کسی کو سنا جاتا ہے، چوکایا. اور فنون کا جو غزل نمبر ہے اس میں ان کی غزل شامل ہے. میرے خود انہوں نے خط لکھائے تھے جو کافی صاحب نے ان کو لکھے کہ آپ ناسک صاحب آپ لوگ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے لکھا بھی انہوں نے بہت تو آپ راجہ اولاد سے الیکشن لڑے پیپلز پارٹی کے لیے. اس کو صاحب نے کہا کہ یہ تو میرے مسئلے کی بات نہیں. اور پھر جو کہ ان کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، فیض صاحب نے جب ان کو پڑھا تو فیض صاحب نے نثار صاحب سے ملنے کا انڈیا کے میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور فیض صاحب جب پنڈی میں آئے تو فیض صاحب کے باقاعدہ نثار صاحب سے ملاقات کی. یہ ان کی اس زمانے میں وہ اتنے اس زمانے میں متحرک تھے اور شعر میں تھے کہہ رہے تھے. یہ سارا ان کی عروج کا زمانہ تھا اور شاعر کا نظم اپنے اشعار سے، اپنے مسلک سے پوری گورنمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. پھر یہ ہوا خواتین و حضرات کے اس خوبصورت شاعر کو اور صرف افریقہ اس کو آن کرتے نا یہ ہو گیا. السلام علیکم جی. میں ڈاکٹر فوزی سر نثار صاحب کو بحیثیت شاعر اس طرح سے نہیں جانتی جن سے آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور نہ ہی میں اس میرا کبھی میں کے رواں نہیں ہوں، مطلب اس فلو میں نہیں ہوں کہ میں شاعر میں جاتی یا ان سے ملتی یا ان کی بارے میں سنتی. میں تو ہمیشہ آپ سب لوگوں کو بہت
اونچی استھان پر دیکھا کرتی ہوں اور کسی طالبہ کی حیثیت سے تو جنہوں نے ایک جن کی شخصیت نے مجھ پر بہت اچھا اثر ڈالا. یہ 1987-86 کی بات ہے. میں ایم اے کی طالبہ تھی اور ایک کینٹونمنٹ کے ایک بہت ہی محدود سے ماحول سے نکل کر میں راولپنڈی شہر کے ہاسٹل میں آ کے داخل ہوئی اور ایف جی کالج میں پڑھنا شروع کیا تھا. بڑی پابندیاں ہوتی تھیں ہمارے کالج میں, ہمارے ہاسٹل میں. ایسے میں مجھے کالج میں ایسے پروگرام کی آفر ملی اور مجھے شوق تھا. میں ریڈیو اسٹیشن کی بلڈنگ میں جب داخل ہوئی تھی میں بہت سہمی ہوئی تھی کیونکہ میں نے غلطی سے ریڈیو پاکستان کی عمارت میں داخل ہونے سے پہلی بار میں کرسیہ کا قابل تازہ دل پڑھ لیا تھا جس کا مرکزی کردار قیوم تھا. اس کے حوالے سے محترمہ بانو نے بہت ہی مطلب تفصیل کے ساتھ حقیقت کے ساتھ ریڈیو پاکستان کے ماحول کا تذکرہ کیا تھا. تو میں بڑی سہمی سی ریڈیو پاکستان کا پی جی کی عمارت میں داخل ہوئی کہ پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا. تو یقین کیجیے شاید میں 1 مہینہ بھی ریڈیو پر کام نہ کر پاتی اور واپس آ جاتی کیونکہ میں ایسی سوچ ایسی مہارت نہیں. لیکن نثار ناسک صاحب کی شخصیت نے اتنا سہارا دیا کہ میں اس کے بعد 12 برس تک ریڈیو پاکستان اور کا حصہ. صرف دو چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. ان کی خوبصورت حصے میں ذرا کی کہ ایک بار میں پروگرام کرنے کی ریڈیو اسٹوڈیو میں گھس رہی تھی تو میں نے اچانک دفتر میں جھانک دیکھا. میں نے کہا نثار صاحب کاغذ دیجیے گا ایک مشین. انہوں نے مجھے مسکرا کر دراز میں سے کاغذ نکالا, درخت نکالا اور بڑی ہی خوبصورت بہت خوبصورت مسکراہٹ جس کا کوئی بدل نہیں آج تک مجھے ملا کہ لگے چنگیاں تھیں وہ کاغذ نہیں مانگتی ہوں. اب میں جلدی سے اسٹوڈیو میں گھس گئی, مجھے میرا ٹائم نہیں تھا. اسٹوڈیو میں پہلا گانا آنر جب کیا تو مجھے یاد ہے تو نثار صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی ہے. اس سے مجھے ان کے ایک انتہائی لطیف اس سے نظام اور لفظ کاغذ کے جو زمانویت تھی وہ آشکار ہوئی کہ انہوں نے مجھے ایک طرح سے لفظوں کے بہتر چناؤ کی کل کی نصیحت بھی کی اور ساتھ ہی ہلکی اس سے نظام کی بات. یہ بتایا کہ میں نے ہمیشہ کہتی کہ نثار صاحب آپ میری نثار آپا ہیں, آپ کے جیسے میں اسٹوڈیو پر چل سکتی. میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ جو حفظ کے موسم میں ہوا بن رہا تھا اس شخص کے ہاتھ ہوا کیا اللہ پاک حالی دور میں ریڈیو پاکستان کے سلسلے میں نثار ناسک صاحب سے فخر آپ کی قربانی پر گزر اور ایک چھوٹا سا پکچر میں نثار صاحب میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. وہاں سے میرے فنی زندگی کا پہلے کا آغاز ہوا اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے شاعر کے لیے اتنے مختصر سے اپنے بات کرنے میں مشکل ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ نہ صرف بہت عظیم انسان تھے, یہ بہت بڑے شاعر ہیں. وہ شاعر کے جن کا تعلق اتنا صاف اتنا میوزم کہ ان کا ظاہری حلیہ بھی شاعرانہ انداز میں بڑی محبت کے ساتھ نثار ناسک صاحب سے میرا بہت تعلق رہا ہے اور وہ ساتھ رہے ہیں بہت تخلیقات میں بھی ساتھ رہتے تھے اور بعد بھی کتنا ساتھ صدر میں آوارہ کرتے تھے, باتیں کرتے تھے. کچھ کہنا چاہو گے؟ بند شہر سخن کا باب کیا, بند شہر سخن کا باب کیا, اے اجل کس کا انتخاب. اس میں جو ہے بعد میں چھوٹی سی نظم ہے وہ یار نثار یہ کیا جینا ہے, یار نثار یہ کیا جینا ہے, یار نثار یہ کیا جینا ہے, غم سے لبالب ایک ہلاہل لمحہ لمحہ جو پینا ہے. یار نثار یہ کیا جینا ہے, گھر سے دفتر, دفتر سے گھر, ایک میکیف بساط کے اوپر
ان کی بازی ہار چلے ہم، ناکامی کے زہر کو پی کر اپنے من کو مار چلے ہم۔ مڑ کر دیکھو راہ گزر کو، شعر و ادب کے ایک سفر کو، تو نے کیا کیا لکھ رکھا ہے۔ میں نے 8 سال ریڈیو میں جو گزارے وہ یقیناً ان سب لوگوں کی محبتوں میں، نثار صاحب کا جو ہے تعلق، وہ ہمیشہ اپنے چھوٹوں سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے اور ہمیشہ ان کی انگلی پکڑ کے چلنے کو ترجیح دیتے تھے۔ وہ کبھی ان کو دھتکارتے نہیں تھے، کبھی ان کو اپنے سے دور نہیں کرتے، جس طرح بڑے بڑے شعراء کرام اور بڑے لوگ ذرا سا تھوڑا سا ان کو حق بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے پاس جو ہے اپنے چھوٹے لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے اندر نہیں صلاحیت تھی، بلکہ وہ محبتیں بانٹنے والے انسان تھے۔ اور ایک عجیب اتفاق ہے یہاں ماشاءاللہ سے بھائی بیٹھے ہیں یہ سب لوگ، کہ جس دن محمد علی صاحب کی شہادت ہوئی اس دن صبح وہ نہاری کا پروگرام تھا اور وہ میرے اسکول میں تھا، اور یہ سب لوگ جو تھے نثار ناسک نے اس کا مجھے اس طرح پتہ لگا کہ انہوں نے 8 بجے مجھے فون کیا کہ یار ہم تو ہمیشہ پابند تھا اپنے وقت کا، اور صبح 7 بجے آیا تھا، اگر 8 بجے کا ٹائم دیا کہ آج کیا ہو گیا، تو ہم نے کہا وہ ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ تو بے ساختہ انہوں نے والد صاحب کی وفات پہ جو ایک شعر کہا تھا کہ مجھ کو معلوم نہ تھا تیری قضا سے پہلے میں تمام زمین دوز ہوا کرتے ہیں۔ بس اسی پہ میں اپنے اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ میرے تابع کتنا زمین ناسک صاحب سے ہماری رسم کی جو ہوا تھا وہ پہلی جو شہادت ہوئی تھی پوری گیند کے لڑکے عبدالحمید کی، جب ان کا یہ شعر یہ نظر آئی تھی قتل طفلاں کی منادی ہو چکی ہے شہر میں، اس وقت سے جو ہے وہ ایک جو اس وقت کی جو نوجوان نسل تھی اس کے ایک ہیرو کے طور پر، ایک ہیرو شاعر کے طور پر نثار ناسک صاحب سب کے سامنے آئے، اور پھر اس کے بعد ان کی لگاتار جو شاعری آئی، مزاحمت کی بھی آئی یا دوسری بھی آئی، تو وہ ایک اپنے اس پہ شاعری کے کمال پر تھے۔ جو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ محرک اس کے تھے ادارہ مرحوم جنگ احباب میں، تو اس وقت نثار ناسک صاحب بھی بہت ہی عاجز آئے ہوئے تھے کہ یہ جو مشاعر حضرات جنہوں نے مشاعروں کی اسٹیج پر بھی قبضہ کیا ہوا تھا اور کچھ اور بھی تھا، تو میں راشد امین سید عارف صاحب اور نثار ناسک مرحوم ان کے بینک روڈ والے آفس میں ایک دفعہ اکٹھے ہوئے، جس پر بات ہوئی کہ بھائی یہ کے خلاف کوئی تحریک چلانی چاہیے کہ اصل جو شاعر ہے، جو جنون شاعر ہے وہ سامنے آئے، اور یہ جو 2 نمبر کے لوگ ہیں ان کو پیچھے کر دیا جائے۔ تو وہ جو اس کی تفصیل طے ہوئی تو وہ سید عارف صاحب نے 2nd پیج پر جنگ اخبار کی بڑی لمبی سرخی لگا کر جو ہے وہ دی، اور ہم بڑے وہ امید تھے کہ بھائی اس سے کچھ نہ کچھ کام ہو جائے گا۔ تو کچھ دن گزرے تو ایک دن مجھے بڑا بھاری بھرکم سا لفافہ ملا 6-7 صفحات کا، اور وہ اول کا آخر جو تھا وہ گالیوں سے بھرا ہوا، وہ پتہ جس نے بھی لکھا ہے کہ وہ گالیوں سے بھرا ہوا تھا کہ کیا آپ لوگوں نے دیا ہے یہ قبل ڈالا ہوا ہے۔ تو خیر وہ میں شام کو ہم گئے تو نثار ناسک صاحب نے آ کے رکھ دیا کہ جناب یہ وہ سارے شہروں کے بارے میں تو یہ اس کا آیا ہے، تو وہ کہہ کوئی ایسے چلو میٹنگ اور چھوڑو ہم آگے چلتے ہیں کوئی اور کام کی بات کرتے ہیں۔ تو ان کے یہاں جو ہے ایک ان کی شخصیت میں جو تھا کمال کا وہ بھی تھا جو بات کو جو ہے ختم کرنا اور آگے چلانا، تو وہ اس طرح کی ان کی بہت ساری ملاقاتیں ان کے ساتھ ہوتی رہتی تھیں، لیکن یہ آج تک جو ایک مصرع جو ان کی نظم میں ذہن میں رکھا ہوا ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے ان کی ایک نظم تھا کہ میں دھوپ سے جھولی بھر پایا۔ آج کی بھی دو شعراء کے بعد بیٹھے ہیں کہ اس پائے میں کوئی ایک ایسا مصرع کہ میں دھوپ سے جھولی بھر لایا، تو ان کے لیے بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت فرمائے، اور تمام لوگ جتنے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی محبت کا سارا سبب۔ بہت شکریہ۔ میرا نثار ناسک صاحب کے ساتھ تعلق 44 سال پر محیط ہے، اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ٹیلی ویژن کے لیے انہوں نے جتنا بھی کلام لکھا وہ اس کو کمپوز کرنے کا اعزاز مجھے حاصل ہے۔ بہت اچھی یعنی میں یہ کہتے ہوئے بالکل جھجکوں گا نہیں کہ ان کی میکسم